چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. ویسا آپ کی طرف آتی ہوں ذرا. تمام جماعتیں جب تیاری کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کیا تیاری ہے؟ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ جلسے ہوں گے، کارنر میٹنگز ہوں گی، پھر کبھی آپ کو اجازت ملتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ملتی ہے. اس وقت آپ کی جو پارٹی جس پوزیشن میں ہے تو کیا تیاریاں ہیں؟ اور انٹرا پارٹی الیکشن اس وقت آپ لوگوں کے لیے ناگزیر ہو گئے، نہیں تو وہ بلے کا نشان چلا جائے گا، تو کیا تیاری پارٹی الیکشن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ بلے کا نشان نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں جو اس کی ریمیڈیز ہیں کہ اس کو کورٹ میں لے جائیں یا اس کی تیاری جو ہے ہم اس پیریڈ کے اندر اس کو الیکشن کروا کے مکمل کریں گے. بالکل بڑا سیریسلی اس کے اوپر اور پوری ایک اسٹریٹجائز کر کے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اٹ ول بی ڈن. ہمارا نشان یہی رہے گا اور ہم الیکشن میں پوری طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے. دیکھیے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ فری اور ایکول اپرچونٹی جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے جو ایک کینڈیڈیٹ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہونی چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. وہ نظر آ رہا ہے سب کو، وہ ایکول لیول گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے. ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ تو کنفرنٹیشن کے میں گزر رہا ہے حکومت کے ساتھ. جو بھی اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی میں، کیونکہ ہمارے کارنر میٹنگ ہوتی ہے ورکرز کی تو پولیس پہنچ جاتی ہے، ان کو تتر بتر کرتی ہے، لاٹھی چارج کرتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے الیکشن کیمپین چلانے کا. اور اس کے باوجود ہمارے جو تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، تو متفق ہیں آپ پھر اس بات سے ان کی کہ نہیں؟ وہ تو جس طرح کہہ رہے ہیں نا، وہ میرے خیال میں انوار اللہ کاکڑ صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ہی ڈزنٹ مین اٹ. اگر وہ آنیسٹی دکھاتے اور انٹیگریٹی اپنی دکھاتے اور جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے تو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن لا کے آرٹیکل سیکشن 230 جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے اور ڈیٹیل سے بتاتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے ایکسٹینڈیڈ لمٹس کیا ہیں، وہ کیا کام کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں. وہ کہیں پر بھی ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جہاز اڑائیں اور اپنے بچوں کو بٹھا کے امریکہ سے لے کے اور سارے یورپ کی اور پھر اس کے مڈل ایسٹ کی سیر کرا دیں. یہ جب قومی خزانے کے اوپر اس طرح سے لوگ ہاتھ مارنے لگیں گے تو وہ ان کی انٹیگریٹی کے اوپر آپ کیا بات کریں گے؟ اور ایسے لوگ کی زبان کے اوپر کون بلیو کرے گا؟ یہی پرابلم ہے ہمارے یہاں پہ. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. ابھی کل وزیر داخلہ صاحب بھی بڑی بات کر رہے تھے کہ جی عمران خان کو تو یہ عدالتیں ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہیں اور ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. لیکن وزیر داخلہ کو بھی یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے پرائم منسٹر کیا کرتے پھر رہے ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو اصولی طور کے اوپر آئین کے تابع نہیں کریں گے اور آئین اور قانون کے تابع ہو کے ہم کھڑے نہیں ہوں گے اور پھر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا نہیں کریں گے کہ جہاں پہ ہر شخص جو ہے اس کے دل سے آواز نکلے کہ ہاں یہ بڑے فیئر الیکشن ہو رہے ہیں، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ بالکل امپارشل ہے اور یہ کسی کا جو ہے کسی کی طرف ان کا ٹلٹ نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے. یہ تاثر جو ہے دینے کے لیے جب تک یہ تگدو نہیں ہوگی، جب تک وہ یہ تقاضے پورے نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی ایک فری فیئر الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. اور یہ دھاندلی کے اوپر بیس الیکشن جو ہوگا وہ ایک بہت بڑی کرائسس کو جنم دے گا. ہاں اکانومی پہلے تباہ ہوئی ہے. اچھا چلے، لیکن ابھی تو پہلے تو آپ نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کرانے، احمد اویس صاحب اس کی تیاری ہم کرائیں گے. آپ سے احوال پوچھا، آپ نے کہا وہ ہو جائے گا. بالکل تیاری، ہم اس تیاری پر بھی ہیں. جی ہم اس تیاری کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں تو بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. کوئی استحکام پارٹی میں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا. تو یہ جو باقی لوگ ہیں ان میں الیکٹیبلز کی آپ کو پتا ہے ملک میں سیاست ہے، ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کسی بھی انتخاب میں نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کی اس میں کیا پوزیشن ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک تو طریقہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آب رواں جسے کہتے ہیں نا، تو آب رواں میں یہ ہوتا ہے کہ گندا پانی گزر جاتا ہے، اس کی جگہ صاف پانی آ جاتا ہے. بہت سے لوگ انڈر پریشر ڈیورس ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ پارٹی چھوڑ دیں. بعض جو ہے وہ جو موقع پرست ہوتے ہیں، اپرچونسٹ ہوتے ہیں،
وہ چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ جہاز کو جب ڈوبتا بعض کہتے ہیں نا کہ شپ جمپر جب دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے تو وہ پہلے چھلانگیں لگاتے ہیں اور لگا کے وہ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ اور کوئی راستہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی ایسی اس پارٹی کے اوپر فرق نہیں پڑتا، پارٹی کی پاپولیرٹی تو آگے سے بھی زیادہ ہے، لوگ جو ہیں کامن مین جو ہے وہ اتنا زیادہ محسوس جب وہ جہاز میں ترین صاحب کے جہاز میں آ رہے تھے 2018 میں، تب آپ لوگوں کے یہ بیانات نہیں تھے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اچھا ہے جی، آب روا کی طرح یہ بس صاف ہو گئے، پارٹی صاف ہو گئی۔ ابھی تو بہت مرحلے باقی ہیں آپ کی پارٹی کے لیے۔ جو ہے نا جی، اب کسی آدمی کو کرائسس میں پتہ لگتا ہے کسی شخص کی اہمیت کا، اس کی انٹیگریٹی کا، اس کی پرسیویئرنس کا، اس کی کوالٹی کا ایز اے ہیومن بینگ، وہ کرائسس میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کرائسس کو کیسے فیس کرتا ہے کوئی شخص۔ اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہے کیسے ساتھ دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں مقابلے کے لیے، اور پارٹی کے ساتھ اپنی انٹیگریٹی کو جو ہے وہ ساتھ ملاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور اس مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو چھوڑتے ہیں، وہ چوری کھانے والے مجنوں ہوتے ہیں جو نکل جاتے ہیں۔ کافی مسکرا